السلام علیکم، کیسے ہیں بھائی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ آپ سنائیں انشاءاللہ؟ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو الحمدللہ، آپ عزت سنائیں سلامتی دے۔ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو تھینک یو سر۔ کہاں سے کال کیا نام ہے؟ میرا نام محمد ماہر، ضلع راجن پور سے بات کر رہا ہوں، پاکستان۔ راجن پور؟ راجن پور کہاں ہوتا ہے؟ جی، دیکھا ہے؟ نہیں نہیں، کہاں پڑتا ہے راجن پور؟ یہ ملتان کے چوتھے ضلع میں آتا ہے۔ اچھا اچھا، اللہ آپ کو عزت سلامتی دے۔ پنجاب کا سب سے آخری ضلع یہی ہے، راجن پور۔ راجن پور، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ جی سر۔ جی سر، اچھا سر، میرا سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ آپ شیخین کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ کافر تھے، جو ان کا ایمان نہیں تھا، ہم، آپ اس طرح کہتے ہیں۔ تو ہم، آپ کے چلو آپ تو ایک دلائل کے لحاظ سے آپ بات کرتے ہیں، ایک آپ کی ہم، حد تک بات چلو سمجھی جائے کہ دلائل کے لحاظ سے آپ دلائل دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو ہمارے اشکالات پیدا ہوتے ہیں ہمارے ذہنوں میں جو ہم، اشکالات پیدا ہوتے ہیں ہم، وہ مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں کہ شیخان کا اسلام نہیں تھا نعوذ باللہ، تو اگر ہم دیکھا جائے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ رہے، سب خلفاء کے ساتھ رہے، آخر میں ان کی خلافت ہے مسلمانوں کے نزدیک۔ ہم، تو اگر دیکھا جائے وہ تو نعوذ باللہ کافر تھے آپ کے نزدیک شیخین، ہم، اچھا۔ اور کافر ہونے کے باوجود وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہم، وہ مطلب عمر کے دور میں وہ چیف جسٹس بھی رہے ہیں، ہم۔ چیف جسٹس ہونے کے باوجود بھی وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کافر کا نعوذ باللہ آپ کی جو نزدیک ہے، پھر ہم ان اشکالات کو کیسے دور کریں؟ تو میرے بھائی، یہ کہ امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام ابو بکر عمر کے چیف جسٹس رہے ہیں، یا عمر کے رہے ہیں، یا عثمان کے رہے ہیں، یہ ایک جھوٹ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر سے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا، یہ کسی آپ کے کتاب میں بھی نہیں ہے، آپ کے کتاب میں بھی نہیں ہے۔ یہ جھوٹ جو آپ کے علماء نے مشہور کر دیا، پاکستان میں یہ جھوٹ چلو مشہور کر دیا کہ وہ چیف ان کے موجودہ حکومت میں تو رہے نا، ان کے ساتھ تو وہ رہے نا۔ عرض یہی ہے کہ چیف جسٹس پر جھوٹ ہے بھائی کہ وہ چیف جسٹس رہے۔ اس کے علاوہ ان کی حکومت ابو بکر عمر کی حکومت میں ان کا کوئی عہدہ نہیں تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کوئی عہدہ ہے تو آپ اپنے کتاب کے تاریخ کی کتاب سے ہمیں دکھائیں۔ چلیں، ہم آپ کی کتابوں کو حجت نہیں مانتے، لیکن پھر بھی اپنی کتابوں سے آپ کچھ دکھائیں نا۔ یہ جھوٹ مشہور صحیح، کر دینا دیکھیں، کیونکہ اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام حق کے معیار ہیں۔ آپ جی، کو علماء کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ بھائی ابو بکر عمر کی ہم نے عزت اگر بنانی ہے، ان کا اسلام ثابت کرنا ہے، ان کی خلافت ثابت کرنی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت علیہ السلام کے تھرو ثابت کریں گے۔ پیغمبر سے ان کی خلافت کی تو کوئی حدیث نہیں ہے، تو اہل بیت علیہ السلام سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح جھوٹ پھیلانے سے۔ تو آپ جن لوگوں نے آپ کو سنایا نا کہ وہ چیف جسٹس تھے، یا انہوں نے کوئی عہدہ قبول کیا تھا، کوئی گورنر تھے، یا کوئی فوج کے سالار تھے، یا مثلا ٹیکس کلیکشن پہ یا زکوٰۃ کلیکشن پہ ان کی ڈیوٹی تھی، وہ ہمیں دکھائیں، اپنی کتابوں سے دکھائیں۔ کوئی ڈیوٹی نہیں تھی ان کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایک بہت بڑا جھوٹ مشہور کیا تھا۔ اب جہاں تک کہ وہ ساتھ رہیں کیا مطلب؟ کیا ان کے ساتھ رہیں؟ وہ ہمیں دکھائیں کہ آپ ساتھ رہنے سے کیا مراد دیتے ہیں۔ اگر مراد یہ ہے کہ بھئی وہ ان کی حکومت میں رہتے تھے، جی ہاں بالکل ان کی حکومت میں رہتے تھے۔ ساتھ لینے سے مراد یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کو ساتھ رہے ہیں، ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ مطلب الگ ابو بات بکر رضی دیکھیں۔ اللہ ہاں، تو عنہ، ان کی عثمان حکومت آ میں گئے، رہیں ان کے تو یہ خلاف کوئی بہت ایکشن نہیں ان کا۔ یہ دو بہت باتیں ہیں نا۔ ایک دفعہ ساتھ رہنا کہ بھائی میں آپ کا ساتھ ہوں، میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں، یہ الگ بات ہے۔ پھر وہ تو آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے تائید کی ہو، انہوں نے سپورٹ کی ہو، انہوں نے ان کے حق میں کوئی خطبے وغیرہ دیے ہوں، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ تو کچھ بھی لیکن نہیں ہے۔ ہماری کتب آپ اپنے کتب سے، میں نے ان عرض کے کیا کہ آپ کو علماء لے کے آئے نا، اپنے کتاب سے لے کے آؤ۔ چلیں، کہ چیف جسٹس تھے، یا فوج کے سالار تھے، یا گورنر تھے، یا ان کی جانب سے فوج لے کے گئے کہیں پہ حملہ کیا ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا۔ نہیں تو دیکھا ساتھ رہنے کا صرف یہ مطلب ہوا، آپ بات کرنے دینا پلیز، بات جی کرنے جی دیں۔ ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی حکومت میں رہتے تھے۔ اب ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں بھائی؟ پاکستان سے زیادہ تو ہندوستان میں مسلمان ہیں۔ کتنے کروڑ ہیں وہاں پہ؟ جی بالکل ہوں گے کوئی 200 20 کروڑ کروڑ مسلمان ہوں گے، 180 200، معاف کیجیے گا، 18-20 کروڑ مسلمان ہوں گے ہندوستان میں۔ تو وہ کس کی حکومت میں رہتے ہیں بھائی؟ کس کی حکومت میں رہتے ہیں؟ انڈیا انڈیا ہندوستان کون ہے اس کا لیڈر؟ مودی جی۔ وہ اس کے ماتھے پہ کیا لگتا ہے؟ وہ لال ٹکا لگاتا ہے نا۔ اس سے نہیں، پہلے آپ کون یہ تھا؟ مثال کمپیریزن آپ سن کر رہے لیں، ہیں، نہیں آپ سن لیں بھائی، میں استدلال سن لیں۔ اس سے پہلے کون تھا؟ ان سے پہلے تھا وہ سکھ تھا نا، وہ بھوت جیسا اس کا شکل تھا کیا نام تھا اس کا؟ ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا، اس سے پہلے وہ واجپائی وغیرہ۔ اور یہ جی واجپائی، جی یہ مودی، یہ لوگ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کے اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ ان کے یہ مسلمان کے کافی جو ہے وہ بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ غدار سمجھتے ہیں مسلمانوں کو۔
تو بہرحال جی اب جو ہندوستانی وہاں پہ رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مودی جی صاحب کو بہت ہی نیک آدمی، اعلیٰ آدمی، خلیفہ رسول سمجھتے ہیں؟ نہیں بھائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی حکومت میں رہتے تھے، وہ فرعون کو کیا کوئی واقعا ان کے سپورٹر تھے؟ نہیں، ان کی دیکھیں حکومت میں نا رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے حضرت فرعون کے اجازت، خلاف ایکشن لیا ہے نا، مولا علی نے کوئی کیوں فوج نہیں نہیں، لیا پھر ان کے خلاف ایکشن؟ کوئی موسیٰ علیہ السلام نے کوئی فوج نہیں نکالا، موسیٰ علیہ السلام نے کوئی لشکر نہیں لکھا ہے، کبھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ آپ سن لیں پلیز، سن لیں میرے بھائی۔ جی سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی حکومت میں رہتے تھے، نمرود بھی ایسا کافر کہ خدائی کا ادعا کر رہا ہے، فرعون ایسا کافر کہ خدائی کا ادعا کر رہا ہے۔ نہ موسیٰ نہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خلاف کوئی فوج نکالی ہے، کوئی ایکشن لیا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں اگر ان کے پاس فوج ہوتا، لوگ سپورٹر ہوتے نا ابراہیم علیہ السلام کے، لوگ ایمان لاتے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہیں بہت بڑی تعداد میں، تو ابراہیم علیہ السلام ضرور، جیسے ان شہر سے وہ لوگ باہر گئے تھے عید کے لیے، تہوار کے لیے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اکیلے جا کے ان کے بتوں کو توڑا ہے، بتوں کو توڑا ہے نا۔ اگر ان کے پاس زیادہ لوگ ہوتے تو پتہ نہیں ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے، وہاں پہ اسلامی حکومت بناتے حتمن، اور نمرود کو جو ہے وہ جہنم واصل فرماتے، لیکن نہیں تھے لوگ، ان کا کوئی ساتھی نہیں ہے، ساتھی کوئی بھی نہیں ہے، تو آخر تک نمرود اپنی تخت پہ رہا، ابراہیم علیہ السلام کو بھاگنا پڑا، وہاں سے چلے گئے کہ وہاں سے ہجرت کی۔ تو دیکھیں، تو امیر المؤمنین علیہ السلام اگر ان کی حکومت میں رہتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اگر میں مثلا میں امریکہ میں رہتا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں، ابھی دیکھ میں امریکہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا، کبھی میں جہاد شروع کروں، کبھی نہیں، یہ بیوقوفی حماقت ہے، میں کیوں جہاد شروع کروں؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں امریکی حکومت کو ایک اسلامی شرعی، وہ خود بھی ادعا نہیں کر رہا کہ میں اسلامی ہوں، میں نہیں سمجھتا اس کو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جو ہندوستان وہاں رہتے ہیں، جو مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں، جو مسلمان یورپ میں رہتے ہیں، تو یہ عرض ہے آپ کی خدمت میں۔ پھر آپ اپنی کتابوں کو بھول گئے ہیں بھائی، اپنی کتابوں کو بھول گئے ہیں، یہ کتاب صحیح مسلم ہے، یہ حدیث آپ دیکھ لیں، پھر آپ کے سارا جو ہے نا، آپ کے مولویوں کے ساری باتوں کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ جی دکھائیں بالکل۔ ہاں دیکھیں، یہ صحیح مسلم ہے، چھاپ دار احیاء التراث العربی، چھاپ دار الفکر، سنہ 2010 میں دار الفکر بیروت میں چھپی ہے۔ یہاں یہ کتاب الامارہ ہے، کتاب الامارہ، دیکھیں یہ کتاب الامارہ یعنی بادشاہت، سیاست کے احکام۔ یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں، یہاں پہ ایک باب ہے، باب الامر بالصبر عند ظلم الولاة واستعثارهم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ کے حاکم، آپ کے وقت کے امام، آپ کے خلفاء پہ ظلم کریں تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ وہ جب ظلم کریں، واستعثارهم، جب وہ آپ کے حقوق چھین لیں، آپ کے حق کو وہ نہیں دیتے، بھائی آپ پہ ظلم کرتے ہیں، آپ کے حق کو وہ چھین لیتے ہیں، آپ صبر کریں۔ دوسرا باب جو ہے دیکھیں، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امیر کا آپ نے طاعت کرنا، چاہے وہ کتنا فاسق آدمی ہو، اور مسلمانوں کے حقوق کو وہ پامال کرتا ہے، آپ کے حق کو، مثلا آپ کا جو حق بنتا ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی جو جائے وہ چھین لیتا ہے آپ سے، آپ کو لڑنے کا، ایکشن لینے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اچھا، پھر اس سے اگلا، باب الامر بلزوم الجماعة عند ظهور الفتن وتحذير الدعاة الى الكفر ووجوب ملازمة المسلمين في كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة۔ اس باب میں یہ ہے کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ رہیں ہر حالت میں، اور یہ حرام ہے کہ آپ خروج کریں حاکم وقت پر، چاہے وہ کتنا فاسق ہی کیوں۔ پھر اس میں جب آپ احادیث میں آ جاتے ہیں، تو احادیث میں تو یہاں تک ہے کہ اگر حاکم وقت شیطان بھی ہے، آپ اس کی اطاعت کریں، شیطان بھی حاکم وقت بن جائے تو اس کی اطاعت کریں۔ تو لذا میرے بھائی، جب آپ کا اپنا عقیدہ ہی یہی ہے کہ حاکم وقت چاہے شیطان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا ظالم ہے آپ صبر کر رہے ہیں، وہ جو آپ کا حق لے لیتا ہے، آپ صبر کریں، آپ کو تلوار نکالنے کا حق نہیں ہے، تو پھر آپ تو نہیں کہہ سکتے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں تلوار نہیں نکالا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک چیز جب حرام ہے، ابھی دیکھو، ابھی آپ مسلمان ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، ابھی قرآن پڑھنا ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو میں آپ کو اعتراض کر سکتا ہوں کہ تم کیوں قرآن پڑھ رہے ہو؟ بالکل۔ کوئی اعتراض کرے تو اس کا مطلب ہے کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ تو ایتھیسٹ ہوگا نا، بے دین ہوگا۔ آپ کے نزدیک مولا علی نے پھر صبر کیا ہے۔ ابھی ایک شخص شراب نہیں پی رہا، اور بھائی وہ جو آپ پہ اعتراض کرے کہ آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، وہ مسلمان ہوگا یا دنیا کا سب سے بڑا فاسق ہوگا؟ نہیں، مسلمان تو ہوگا لیکن فاسق ہوگا نا، دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا نا۔
اگر کوئی آپ کا اعتراض کرتا ہے کہ آپ کو شراب پینا چاہیے، آپ شراب کیوں نہیں پی رہے، آپ کو زنا کرنا چاہیے، آپ زنا کیوں نہیں کر رہے، وہ مسلمان یا کافر ہے؟ نہیں مسلمان جس نے ایسا کہہ کلمہ سکتا ہے کا بھائی؟ اقرار کرے نہیں، ختم مسلمان تو بات. نہیں کر سکتا نا. وہ مسلمان ہو، مسلمان مجھ پہ اعتراض کر سکتا ہے کہ تو زنا کیوں نہیں کر رہا، تو شراب کیوں نہیں پڑھا، تو نماز کیوں پڑھتا ہے؟ جب آپ کے مذہب میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حاکم وقت ظالم ہے، شیطان ہے، جیسا بھی، اس کے خلاف آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، تو پھر آپ کا یہ سوال کہ امیر المومنین علیہ السلام نے تلوار کیوں نہیں نکالا، اس طرح کہ آپ مجھ سے سوال کریں کہ تم کیوں قرآن پڑھتے ہو، تم کیوں شراب نہیں پیتے، تم کیوں بھائی تم کیوں نماز پڑھتے ہو، نماز کی جگہ جا کے لواط کیوں نہیں کرتے، اس میں بڑا مزہ ہے. تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ سامنے والا یہ تو مسلمان تو ہو نہیں سکتا نا، اس طرح کا سوال کرنے والا، اس کا سوال کرنے والا ایک کافر ہے، کیونکہ وہ شریعت کو نہیں مان رہا. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا یہ جو سوال آپ کے مولویوں نے آپ کو سکھایا نا، یہ آپ کی یہ سوال کا اساس کفر پر ہے، نہ ایمان پر. ہاں میں کسی مولوی کی طرف سے نہیں آیا ہوا، میں خود سرچر ہوں. یہی ہے، یہ جو ہے نا آپ کے مولویوں کے پاس اس کے سوا کچھ ہے بھی نہیں. ان کی تقریر سنے نا، وہ آخر میں اسی پہ آ جاتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اس کے دلیل امیر المومنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا. بات ان کی یہی ہے. مولا حسین نے یزید کے خلاف کیوں خروج کیا؟ وہاں پہ بھی صبر کرنا چاہیے تھا نا، وہ تو فاسق تھا بالکل. اب تو کہتے ہیں کہ فاسق کے خلاف خروج نہیں ہے. اب سن لو، جی شیعہ مذہب میں یہ نہیں ہے کہ آپ حاکم وقت کے خلاف خروج نہیں کر سکتے، یہ آپ کا مذہب ہے. میں نے آپ کے مذہب کے مطابق جواب دیا. شیعہ مذہب میں امام معصوم کو حق ہے، امام معصوم کو حق ہے کہ اگر اس کے پاس ساتھی ہیں، چاہے وہ کم بھی کیوں نہ ہو، وہ حاکم وقت کے خلاف خروج کریں. امام حسین علیہ السلام کو لوگوں نے نصرت کی وعدے دیے ہیں. جب وہ مدینے میں تھے، وہاں سے مکے چلے گئے، تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے، خطوط آئے تھے کہ آپ آ جائیں، ادھر شام آ جائیں، کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے سپاہی، ہم آپ کے لشکر ہیں، پورا عراق آپ کے ساتھ ہے. ہزاروں کے تعداد، ایک خط نہیں، ہزاروں کی تعداد میں خط آئے. پھر انہوں نے اپنے چچا کے بیٹے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کو کوفہ بھیجا ہے کہ آپ چیک کریں وہاں کے حالات کو، آپ جو اپنی چشمدید جو حالت ہے مجھے بتائیں. اور خط دیا کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا بھائی ہے، میں ان کو، میرا نمائندہ ہے، ان کو بھیج رہا ہوں تاکہ یہ مجھے بتائیں. تو مسلم ابن عقیل جب آئے کوفے، تو کوفے والوں نے ان کی بڑی استقبال کیا، سب نے ان سے بیعت کیا، اور وہاں پہ انہوں نے بہت ہی ان کا شاندار وعدے کا اور پورے جوش و خروش سے ساتھ دینے کے وعدے دیے. تو انہوں نے خط لکھا امام حسین علیہ السلام کو کہ آپ تشریف لائیں، پورا عراق آپ کے ساتھ ہے. تو اس طرح اگر لیکن امام حسین علیہ السلام کو بخوبی پتہ تھا کہ وہ کربلا جائیں گے، عراق جائیں گے تو وہاں شہید ہو جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ تو ان کو بخوبی معلوم تھا. لیکن اگر وہ نہ جاتے، نہ نکلتے، تو پوری تاریخ ان کو کنڈیم کر دیتی کہ آپ کے ساتھ عالم اسلام کا سب، وہ اس وقت عراق جو تھا نا، وہ صرف ابھی موجودہ عراق نہیں ہے، یہ پورا جو آپ کا بس عراق سے لے کر آپ کا یہ پورا تہران، یہ خراسان، یہ سب اسی گورنرشپ کے انڈر تھے. یعنی یہ کئی ممالک آج کے دور میں دیکھیں، کئی ملکیں بنتی ہیں، پورا عراق، پورا ایران، پاکستان کے کچھ حصے، افغانستان کے کچھ حصے، ازبکستان کے کچھ حصے اس میں آ جاتے ہیں. یہ پورا علاقہ آپ کے ساتھ تھا، یہ پورا جو اتنے لاکھوں کی تعداد میں فوج تھی، آپ نے خود نہیں قبول کیا، اور آپ مکے میں رہیں، اور وہاں پہ کیونکہ یزید نے تہیہ کر رکھا تھا کہ حج کے موسم میں ان کو شہید کیا جائے مکے میں، وہاں پہ لوگوں کو بھی بھیجا تھا، کیونکہ مکے میں تو کوئی لڑائی لڑ نہیں سکتا. وہاں پہ انہوں نے ان کو اس طرح بھیجا تھا کہ وہ اپنے احرام کے لباس میں تلوار، چاقو وغیرہ ساتھ رکھیں، تو وہ حج کی حالت میں جا کے ان کو مار دیں. تو امام حسین علیہ السلام اگر ادھر یا مکے میں شہید ہو جاتے یا کربلا آ جاتے. اگر مکے میں رہتے تو پہلی بات ہے کہ مکے کی جو قداست ہے کہ وہاں پہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، وہاں وہ جو ہے وائلیٹ ہو جاتا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مکے کی جو ہے وہاں پہ خون ریزی ہو، کوئی کعبہ حرم کی کوئی بے حرمتی ہو. ان کی روایات بھی ہیں اس مسئلے پر. دوسری بات ہے، جب وہ شہید ہو جاتے حجاز میں، تو پوری تاریخ ان کو کنڈیم کر دیتی. آپ کے ساتھ تو یہ جب اتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے امام ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ یہاں پہ حکومت بنائیں، اسلام اپنے نانا کی دین کے آپ احیاء کریں اور بنی امیہ کے ظلم کا خاتمہ کریں، تو آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آپ کی اپنی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے زمانے میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تھے، تو ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سپورٹر کوئی نہیں تھا ان کے ساتھ. سب لوگ مل گئے تھے ابوبکر عمر کے ساتھ، سوائے 4-5 آدمی کے ان کے پاس کوئی نہیں تھا. تو سب لوگوں نے ان کی طرف پشت کیا تھا. تو اس لیے
ان کا امیر المومنین علیہ السلام کا سچویشن امام حسین علیہ السلام کی سچویشن کے ساتھ بڑا مختلف ہے. جی سر بولے مزید. جی میں کہہ رہا تھا کہ مطلب مولا علی کی جو آپ کہتے ہیں کہ مطلب ان کی تعداد کم تھی ساتھیوں کی، اس لیے انہوں نے خروج نہیں کیا. نہیں تھے، کم کیا تھے، بالکل نہیں تھے. 4-5 آدمی وہ گنتی میں آتے ہیں. جب سامنے والے پورا عالم اسلام بادشاہ کے ساتھ ہے، 4-5 نہیں ہے. اس طرح نہیں کہ کم ہے ہی نہیں بھائی. چلے میں دوسرا سوال کر لوں پھر. بسم اللہ بسم اللہ. کیا نام تھا آپ کا؟ میں بھول گیا نام آپ کا. عمیر. عمیر. جی عمیر. عمیر صاحب دوسرا سوال کیا آپ کا؟ اچھا حسن بھائی، جو ہمارا جو اہل سنت کا عقیدہ ہے نا کہ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم اب امی تھے، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا. ہمارا یہ عقیدہ ہے اہل سنت کے نزدیک نا. تو اہل تشیع کا کیا عقیدہ ہے اس بارے میں؟ امی کا مطلب ہے کہ وہ ام القرآن مکہ سے تھے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی نہیں کی ہے، یعنی کسی بشر کی انہوں نے شاگردی نہیں کیا. ہاں کسی بشر کی انہوں نے شاگردی نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے علوم و فنون دیے تھے. وہ اور جاہل کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، یہ برے سب بدترین جہالت ہے. یہ سرور کائنات جو پوری انسانیت کے معلم ہیں ان کے شان کے خلاف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھنا پڑھنا سب زبانیں آتی تھیں، لیکن یہ اللہ کی جانب سے ان کے پاس یہ علم تھا. اللہ کی جانب سے اگر کسی یونیورسٹی میں پڑھے ہوتے تو لوگ کہتے کہ بھئی چلیں، انہوں نے جو قرآن جو شریعت لائی ہے ان کی تحقیق ہے، وہاں پہ شاگردی کی کتابیں پڑھی ہیں وہ یہود نصارہ کا اس سے ملا کے، لیکن انہوں نے کسی بشر کی شاگردی نہیں کیا. وہ سب عرب نے دیکھا تھا کہ وہ بچپن سے ان کے درمیان رہ رہے تھے، اور انہوں نے کبھی کوئی وہاں پہ اسکول وغیرہ تھا بھی نہیں مکے میں، وہاں پہ کسی کی شاگردی نہیں کیا، لیکن اللہ کی جانب سے ان کو پورا علم تھا. بخاری وغیرہ میں بھی روایات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا جانتے تھے، لکھنا بھی جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ امی کہتے ہیں ان کو امی یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لکھنا جانتے تھے. جی سر. اچھا تیسرا سوال میں کر لوں پھر آخری. جی سر بولیں. اچھا حسن بھائی، تیسرا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی جو کتب ہیں وہ تو ہمارے اہل سنت والے بالکل نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں راویوں کا مسئلہ ہے یا کچھ بھی کہہ لیں. جو ہماری کتب ہیں وہ آپ لوگ نہیں مانتے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے راوی پہ جرا ہے فلانا فلانا فلانا، جو اس طرح مطلب دونوں طرف سے نا ریئیکشن ہوتا ہے کہ کتب کو بالکل کوئی نہیں مانتا. اب باقی بچتا قرآن میں بھی اگر دیکھا جائے نا، وہاں پہ جو اس کی جو یوں ترجمہ کی طرف جائیں یا ٹرانسلیٹ کی طرف جائیں تو وہاں پہ بھی اہل تشیع کا ترجمہ الگ ہوتا ہے، اہل سنت کا مختلف ہوتا ہے. تو اس میں یہ بھی اختلاف ہے. دوسری طرف اگر دیکھا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام جو ہے نا وہ ایک کامن پرسنالٹی ہیں دونوں کے نزدیک، اہل سنت اور اہل تشیع کے نزدیک. جب وہ واپس دنیا میں تشریف لائیں گے تو وہ کن کی کتابوں عمل کریں گے، اہل تشیع کی یا اہل سنت کی؟ تو میرے بھائی پہلی بات ہے کہ قرآن کو دونوں فریقین مانتے ہیں، مشترکات بہت ہیں. نبی کو مانتے ہیں، پیغمبر کو مانتے ہیں، قبلہ کو مانتے ہیں، نماز کو مانتے ہیں، اور ہمارے درمیان جو مشترک احادیث ہیں، اس طرح نہیں ہے کہ ہم بالکل آپ کے کوئی کسی حدیث کو نہیں مانتے، آپ ہماری کسی حدیث کو نہیں مانتے. ہمارے درمیان بہت سارے احادیث ہیں جو مشترک ہیں، جو دونوں مانتے، یہ تو سب پہ حجت ہے، فریقین پہ حجت ہے. ہاں البتہ جو وہ حدیث جو صرف شیعوں نے نقل کیا آپ نہیں مانیں گے، اور جو حدیث آپ لوگوں نے منفرداً نقل کیا ہمارے اہل بیت علیہ السلام نے اس کی تصدیق نہیں کیا، ہم اس کو نہیں مانتے. تو یہ ہے پہلی بات. یہ ہے. دوسری بات، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو دیکھیں جو اسلام ہمیں پہنچی ہے، اب اس بات کو بہت اچھی طرح سے یاد رکھنی چاہیے، جو ہمارے پاس ہے یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو علم اللہ کی جانب سے لے کے آئے تھے، ان کے جو خطبے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی جو وہ دیکھیں مکے میں وہ 13 سال تھے. اب آپ اپنے کتب میں جا کے دیکھیں کہ ان کی مکی احادیث کتنے، نہایت ہی کم، بہت ہی کم. صحیح. بلکہ مکے میں ان کے حالات زندگی کیا ہے یہ آپ کو سیرہ کے کتب میں بہت کم ملیں گے. بالکل ٹھیک ہے بہت نا؟ کم ہے. ہاں بہت کم ہے. ان کے اب یہ ان کے اقوال، ان کے افعال جو ہیں مکے میں وہ کیا کرتے تھے، اٹھک بیٹھک، یہ ان کا تو ہر عمل اسوہ ہے حسن ہے، ہر عمل اسوہ حسن ہے. بالکل. ان کے ہر فعل میں اتنی حکمت کے ابواب ہیں کہ ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. پھر وہ مدینہ ہے تو مدینہ کے کچھ احادیث زیادہ ہیں، لیکن اس طرح نہیں کہ ان کے سارے جتنی باتیں ہیں وہ ریکارڈڈ ہوں. ان کے بہت باتیں جو ہے نا، بہت کم باتیں ریکارڈڈ ہیں. وہ روزانہ کتنے افعال بجا لاتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. مثلا ان کا جو وضو ہے،
ان کے جو اذان ہے، ان کے اذان پہ کوئی صحیح حدیث نہیں ہے جماعت مخالفین کے پاس. ان کی جو وضو ہے، ان کے وضو کے متعلق کوئی اتنے صحیح احادیث. ان کے نماز جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے، نال کھول کے پڑھتے تھے. اب سب جو ہے ہمارے بھائی ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں. ایک حدیث بھی نہیں ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے پڑھتے تھے. ٹھیک ہے نا. جو حدیث ہیں وہ جی اس میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ باندھنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو بہرحال صحیح. ان کے خطبے، ان کے وہ دعائیں کرتے تھے اللہ کے نزدیک، اللہ سے مناجات کرتے تھے. اور ان کے افعال اقوال جو ہمیں پہنچا نا، وہ 1000 میں سے ایک پہنچا ہے. آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک آدمی 23 سال نبوت میں کیا وہ دن رات کیا کرتا ہے، کیا بولتا ہے. یہ اگر اس کو ریکارڈ کریں نا تو یہ ایک دنیا کی سب سے بڑی لائبریری بنتی ہے. لیکن جو ہمیں پہنچی ہے، بالکل ہاں، آپ سے اپنی صحیح احادیث کا اگر آپ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی گنتی کریں، یہ 3-4 ہزار سے زیادہ نہیں ہے. صحیح جو حدیث ہے 3-4 ہزار سے نہیں ہے. اچھا، وہ صحیح بھی ڈیفینیشن ایسی ہے کہ ڈیفینیشن اس کی بہت لیکس ہے، ڈیفینیشن اس کی بہت اس میں لچک ہے. صحیح کا مطلب یہ نہیں کہ یقینی، صحیح کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں. تبھی تو وہ حدیث 3-4، اگر صحیح کا مطلب یقینی لے لیں تو اس 1000 بھی نہیں پہنچتے آپ کے حدیث. بات یہ ہے. اچھا تو ہاں بالکل، یہ جو صحیح کہتے ہیں، صحیح کا مطلب یقینی تھوڑی ہوتا ہے. صحیح کا مطلب ہے وہ لفظ صحیح جو ہے نا، اردو زبان میں، عربی زبان میں صحیح جب کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تو واقعہ سند یہ ان کی صحیح ہے. صحیح ہوتی ہے، ہاں، کیا فرمایا آپ نے؟ سند ان کی ٹھیک ہوتی ہے، مطلب صحیح ہوتی ہے. باقی ہاں، سند یہ ہے کہ ان کے رجال ثقات ہوں اور سند میں اتصال ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن وہ واقعاً ایسا ہوا یا نہیں ہوا ہمیں نہیں معلوم. صحیح یہ ہے. اچھا، صحیح کی جو ڈیفینیشن ہے تو اگر یہ ہے تو پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اگر آئیں گے انہی روایات کے روح سے، وہ کے پاس تو ایک ناقص چیز ہے. وہ دنیا کے اتنے مسائل ہیں، اتنی باتیں ہیں، ان کا کیا جواب دیں گے؟ اور مثلا اسلامی حکومت بنائیں گے، وہ اسلامی حکومت کے احکام ہیں ہی نہیں روایات میں. اسلامی حکومت کے بالکل اچھا احکام نہیں ہیں. ہاں بالکل نہیں. تو امام مہدی علیہ السلام کس چیز پہ عمل کریں گے؟ تو دیکھیں بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شیعہ حدیث میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ انبیاء پہ جتنی علوم نازل ہوئی ہیں، جو علم حضرت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیا، جو علم نوح کو دیا، جو علم ابراہیم کو دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کی جانب سے جتنا علم آیا ہے انبیاء پر، وہ کوئی اس میں ضائع نہیں ہوا. وہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. موسیٰ علیہ السلام کے جو الواح تھے وہ ایک پہاڑ میں تھا، ایک پتھر میں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اس پتھر اس کو امانت لیا تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس پہاڑ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے. تو انبیاء کے جتنے علوم تھے اور ان کے جتنے معجزات تھے اور ان کے جتنے بقایا تھے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم دیے جو پہلے والے انبیاء کو نہیں دیے تھے. ان سے زیادہ نیا شریعت، نئے احکام اور ہر چیز کا بیان دیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس میں جو بھی مسئلہ آ جائے پیغمبر کے پاس واضح جواب ہو، بغیر شک کے، بغیر کسی ظن کے، بغیر کسی اجتہاد کے ان کے پاس جواب ہو. تو یہ علوم سب اللہ تعالیٰ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ ضائع نہیں ہوئے کہ گم ہو گئی. پیغمبر چلے گئے تو بھی ختم ہو گئے. یہ انہوں نے اپنے وسیع امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیے. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو دیے، اور امام حسین علیہ السلام نے اپنے وسیع امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے، اور یہ چلتا گیا امام عصر علیہ السلام کو. تو امام عصر علیہ السلام کو وہی علم جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سینہ اقدس میں تھا وہ ان کے پاس ہے. اس کے علاوہ کتب ہیں، انبیاء سلف کے کتب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام امیر المؤمنین علیہ السلام کو لکھائے تھے، وہ ہیں. وہ سب کس کے پاس ہے؟ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ہے. ان کے پاس وہ علوم ہیں جو وہ محتاج نہیں، نہ شیعہ کتاب کے محتاج ہیں، نہ مخالفین کے کتابوں کے محتاج ہیں. کیونکہ یہ کتابیں جو ہیں ان میں ساری باتیں نہیں ہیں، سب باتیں شریعت کی جتنی باتیں ہیں اور عقائد کے سب باتیں ہیں اس میں نہیں، ان کتابوں میں نہیں ہیں. اوکے.